اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین۔ تبلیغ دین کے اندر حجت الاسلام امام غزالی کی کتاب کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی صاحب نے کیا، اور اس کے اندر آج ہم دیکھیں گے ریا کا بیان۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، شو آف۔ اب یہ عبادات میں بھی ہو سکتا ہے، معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، تو دنیا کی کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے، اس لیے کہ اس سے انسان کی روح اور اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرے اور ریا نمود سے اپنے اعمال کو بچائے، کیونکہ یہ ریا شرک اصغر ہے۔ ٹھیک ہے، تو حدیث پاک میں آیا، بہقی نے اس کو روایت کیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بندوں کو جزا و سزا دے گا اور انعامات عطا فرمائے گا، تو ریاکاروں کو حکم دے گا کہ انہی کے پاس جاؤ جن کے دکھانے کو نمازیں پڑھتے تھے، عبادتیں کیا کرتے تھے، اپنی عبادتوں کا ثواب انہی سے لو، دیکھو کیا دیتے ہیں یہ تم کو۔ پھر دوسری طویل مسلم شریف کی جو ہے، اس میں آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی عدالت میں غازی، عالم اور سخی کی پیشگی ہوگی۔ تینوں اپنے جہاد فی سبیل اللہ، تعلیم و تعلم اور مشق علم دین، اپنی خیرات و صدقات کا اظہار کریں گے۔ حکم ہوگا، یہ سب اعمال تم نے چونکہ محض دکھاوے اور نام کے لیے کیے، اس غرض سے کیے تاکہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص غازی ہے، فلاں شخص بڑا عالم ہے، فلاں شخص بڑا سخی ہے، سو یہ باتیں حاصل ہو گئیں۔ تم نے اپنی شہرت کے لیے، اپنی خود پسندی کے لیے یہ کام کیے، دنیا میں تم کو شہرت حاصل ہوئی اور لوگوں نے تم کو غازی، عالم اور سخی کہہ کر پکارا۔ پھر جس مقصود کے لیے اعمال کیے تھے، جب وہ حاصل ہو چکا، تو اب اللہ سے کیا چاہیے اور یہاں کیا چاہتے ہو؟ لہٰذا جاؤ جہنم میں۔ روایات میں آتا ہے کہ جس عمل میں ذرہ برابر بھی ریا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے سر، داڑھی اور ہونٹوں کو چکنا کر لیا کرے، تاکہ لوگ اس کو روزہ دار نہ سمجھیں، اور خیرات کیا کرے تو اس طرح کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اور نماز پڑھیں تو پردہ کر لیں تاکہ کوئی دیکھے نہیں۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جو اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کو تنبیہ کی اور کہا کہ میاں گردن اٹھاؤ، خشوع قلب سے ہوا کرتا ہے، گردن جھکانے سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھیں ریا کی اصل کیا چیز ہے۔ ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقت و منزلت کا وہ دل سے اس کو چاہتا ہو، اور یہ عبادت کے مقصود کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ عبادت سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اب چونکہ اس مقصد میں دوسرا شریک ہو گیا کہ رضائے خلق اور حصول منزلت مقصود ہے، لہٰذا اس کا نام شرک اصغر ہے۔ ریا کی مختلف صورتوں کو دیکھیں۔ یاد رکھو کہ ریا 6 طرح سے ہوتا ہے۔ اول، بدن کے ذریعے، مثلا شائستگی، ضعف اور غنودگی اور پلکوں کا جھکانا تاکہ روزے دار اور شب بیدار خیال کریں، یا مثلا غمگین صورت بنانا تاکہ لوگ سمجھیں اس کو آخرت کی بڑی فکر ہے، یا پر گندہ حال رہے، یعنی کہ گندہ رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دین میں اس قدر مشغول ہے کہ بال سنوارنے کی بھی فرصت نہیں اور نہ خط بنوانے کا موقع ملا، یا مثلا آواز پست اور آہستہ نکالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ ریاضت مجاہدہ کرتے کرتے اتنا ضعف ہو گیا کہ آواز بھی نہیں نکل رہی۔ دوسری ریا کی صورت ہے کہ ایسی
رفتار میں نرمی کرنا، ذوف ظاہر کرنا یا سر جھکانا، مونچھوں کا منڈوا لینا، سجدے کے نشان کا باقی رکھنا، آنکھوں کا جھپکنا، ایسی صورت بنانا جس سے لوگ سمجھیں کہ حالت وجد میں ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ریا ہے. تیسری شکل یہ اور شباہت لباس میں، مثلا موٹے چھوٹے کپڑے پہننا، پنڈلی تک پائنچا چڑھانا، کپڑوں کا بہت سیدھا اور میلا کچیلا رکھنا تاکہ لوگ سمجھے صوفی صاحب ہیں، حالانکہ تصوف سے اتنے کورے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت بھی نہیں جانتے. یا چوغا یا ڈھیلی آستینوں کا جبہ پہننا تاکہ لوگ عالم سمجھیں، یا امامے پر رومال باندھے رکھنا، جرابیں پہنے رہنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس درجے متقی ہے کہ راستے کے گرد و غبار تک پرہیز کرتے. خدا جانے کس کی ملکیت ہوگی. پھر ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہیں. بعض تو وہ لوگ ہیں جو چوتھی چیز کو دیکھیں، یعنی کہ گفتگو اور زبان سے ریا کیا جائے. جیسے کہ بعض دنیا دار واعظ و نصیحت کرنے والوں کو دیکھا کہ زبانیں موڑ موڑ کر عبارتیں بناتے، مشکل الفاظ سے روب ڈالتے لوگوں پہ کہ ہمارا فہم اور بہت زیادہ ہے. سلف صالحین کی نقل اتارنے اور محض دکھاوے کی غرض سے کبھی آواز کا لہجہ پتلا بناتے، کبھی غمگین کے دل میں کی طرح آواز بناتے. بڑے عالم اور صوفی ہیں، لوگوں کو یہ لگے اس کا نمونہ بناتے. اسی طرح مثلا حفظ حدیث اور مشائخ اور علماء زمانہ سے ملاقات کا دعویٰ اور اظہار کرنا کہ فلاں بزرگ کی ہم نے زیارت کی، فلاں شیخ سے ملے، یا مثلا کسی حدیث کے متعلق صحیح یا ضعیف ہونے کا جلدی سے حکم لگا دینا تاکہ لوگ محدث سمجھے، محقق سمجھے. یا بدکاری اور گناہ کے تذکرے پر زبان سے ہائے افسوس کے کلمے نکالنا، یا خلاف شرع باتوں سے نفرت ظاہر کرنا، کڑنا، حالانکہ ان کے دل میں رنج و نفرت کا اثر کا نام بھی نہیں، بلکہ سب کچھ محض اس غرض سے کہ لوگ ان کو پارسا سمجھیں، شریعت پر عمل کرنے والا سمجھیں. پانچویں چیز کو دیکھیں، نماز کے عمل میں ریا، مثلا قیام زیادہ کر لینا، رکوع و سجدے میں دیر تک رہنا، سر جھکانا، کسی طرح توجہ نہ کرنا، پلکوں کو جھکائے رکھنا تاکہ لوگ ان کو عابد، زاہد اور پارسا سمجھے، حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے دل ان خوبیوں سے بالکل کورے اور خالی ہیں. اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب اکیلے نماز پڑھتے تو گھوڑا سا چھوڑ دیتے، اور اگر کسی کو معلوم کر لیں کہ وہ ان کی نماز کو دیکھ رہا ہے، فوراً سکینت، آہستگی، وقار کے ساتھ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے لگتے ہیں تاکہ دیکھنے والا سمجھے کہ ان کی نماز کا خشوع و خضوع، عاجزی اور انکساری سے بھری ہوئی ہے. تو اب یہ بھی کیا ہے؟ یہ ریا ہے. چھٹی چیز کو دیکھیں کہ اپنے شاگردوں مریدوں کی کثرت، مشائخ کی کثرت کا تذکرہ کرنا تاکہ لوگ سمجھے کہ ان کے بڑے بڑے مشائخ سے ملاقات ہوئی. اور بعض لوگ اس کے خواہاں ہوتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں کہ کسی طرح عمرہ علماء صلحہ کی زیارت کرنے کو آنے لگیں تاکہ ان کی شہرت ہو جائے کہ فلاں شخص ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی خدمت میں ایسے ایسے بڑے لوگ حاضر ہوتے ہیں. تو یہ ایسا دکھاوا، یہ سب دین میں ریاکاری ہے، اور ریا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. ریا کے حرام ہونے کی دو وجوہات ہیں. دیکھیں، اول تو یہ کہ اس میں لوگوں کو دھوکہ دے کر اپنے آپ کو معتقد بنانا لازم آ رہا، اور دھوکہ دینا حرام ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کو اسی طرح روپیہ دے کر دیکھنے والے یوں سمجھیں کہ اس کو ہبہ کر رہا ہے حالانکہ وہ ہبہ نہیں کرتا بلکہ اس کو قرض دیتا ہے، تو چونکہ اس میں بھی دھوکہ لازم آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی گناہ ہے کہ اس میں بناوٹ بنا کر لوگوں کے خیالات میں اس بات کا ڈالنا کہ یہ نیکوکار اور قابل تعظیم ہے، اس طرح پر لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کرنا. سو اس کے دھوکے ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو ایسے مکار شخص کو فاسق نہ کہیں تو پھر کیا کہیں. دوسری دیکھیں کہ ریاکاری اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنا ہے. اس کی مثال ایسی ہے
کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں خادم بن کر کھڑا ہو اور اس کے کھڑے ہونے سے اس کی غرض اپنے آپ کو شاہی خدمت گار اور ذلیل و محتاج غلام ظاہر کرنے کی نہ ہو، بلکہ بادشاہ کے غلاموں میں سے کسی کو تکنا، دیکھنا یا کسی کنیز کو گھورنا مقصود ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ کے دربار کا گستاخ سمجھا جائے گا اور بے ادبی کا مجرم قرار پائے گا۔ اسی طرح جب عبادت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو بلکہ بندوں کی رضا مطلوب ہو کہ وہ اس کو نیکوکار سمجھے اور ان کے معتقد ہیں، تو گویا بندوں کو اللہ کی بنسبت اپنے نفع اور نقصان پہ زیادہ قادر سمجھا اور دل میں بندوں کی یہاں تک کہ عظمت بٹھا لی کہ عبادت بھی انہی کی نظر گزار دی۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا، پھر اس غرض سے اور نیت میں جتنا فساد زیادہ ہوگا اسی قدر گناہ بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ بعض ریاکاروں کا مقصد تو صرف یہی ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں، اور بعض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم کو دیندار سمجھ کے ہمارے پاس امانتیں رکھائیں، ہم کو اپنے اوقاف کا متولی بنائیں، یتیموں کا مال ہمارے سپورٹ میں کرتے، بس ان کو اپنے قبضے میں لا کر اڑائیں، کھائیں پئیں۔ ظاہر ہے کہ اس کا گناہ پہلے کی بنسبت زیادہ ہے۔ یعنی کہ یہ تو اس دور کی چیزیں، اب تو خیر آج کے دور میں بھی اگر انسان اسی مقصد کے لیے دوسرے کا پیسہ حاصل کر رہا ہے کہ اس کے اندر ریا ہے اس انسان کے اندر اور اپنی خود پسندی کی بات ہے، اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہے، تو ایسا انسان جو ہے وہ گنہگار ہے۔ اب دیکھیں عبادت کے فرق سے ریا کی کمی بیشی، اسی طرح جن عبادتوں میں ریا ہوتا ہے وہ بھی مختلف درجے کی ہیں۔ ان میں بعض کا گناہ بعض سے بڑا ہوا ہے۔ اول اصل ایمان میں ریا، جیسے منافق کے اس کے دل میں ایمان کا نام نہیں ہوتا، مگر اس نے اپنی صورت مسلمانوں کی سی بنا رکھی ہوتی ہے تاکہ لوگ کافر سمجھ کر اس کے جان اور مال کو حلال نہ سمجھے، یا مثلا ملحد اور مرتد جس کا ایمان جاتا رہا مگر وہ کسی مصلحت یا لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان ہی ظاہر کر رہا ہے، اس ریا کا گناہ بہت سخت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں جائے گا۔ دوسرا درجہ دیکھیں، اصل عبادتوں میں ریا کرنے کا ہے، مثلا لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اگر تنہا ہو کہ کوئی شخص پاس نہ ہو تو نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عبادت یہ محض لوگوں کو دکھانے کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات سے واقف ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ عبادت کس نیت سے ہو رہی ہے، لہٰذا اس کا درجہ اگرچہ پہلے درجے سے کم ہے مگر سخت اور شرک اصغر ہے۔ تیسرا درجہ جو سب میں ادنا ہے یہ کہ فرائض عبادتوں میں تو ریا نہ کرتا ہو مگر مستحب اور نوافل عبادات لوگوں کے دکھانے کو کی جائیں، مثلا اگر لوگ موجود ہوں تو نفلیں زیادہ پڑھے، فرضوں کو بھی سنبھال کر ادا کرے، جب عرفہ کا یعنی کہ 9 ذی الحج اور عاشوراء 10 محرم کا دن آئے تو اس کا روزہ بھی ضرور رکھے، اگر زکوٰۃ کا وقت ہو تو لوگوں کی موجودگی میں اس کی اندر عمدہ و نفیس مال نکالے، اور اگر سفر وغیرہ کی حالت یا خلفت ہو یا علیحدگی میں ہو کا وقت ہو تو نہ نماز ٹھیک طرح سے ادا کرے، نہ وہ نفل نمازیں قائم رکھے اور نہ نوافل روزے رکھے، فرض نماز بھی پڑھے تو کوے کی سی ٹھونگے مار کر وہ ادا کرتے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہو تو بوجھ سمجھ کر دیتا ہو، تو یہ سب جو ہیں اس سے ایمان کمزور ہوتا ہے انسان کی اور دین کی بربادی ہے، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض عبادت جو تھی ہمیشہ سامنے کیا کرتے تھے، اور نفلی عبادت جو تھی نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا یا اور بھی جو عبادت یہ ہمیشہ چھپ کے کیا کرتے تھے تاکہ لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ تو ریا کے قصد میں جب انسان ریا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں سزا میں کیسے کمی بیشی آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ریا کے قصد میں تفاوت کی وجہ سے کبھی گناہ کے اندر بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، مثلا ایک صورت تو یہ کہ عبادت سے مقصود محض دکھاوا ہو کہ عبادت کا قصد ہی نہ ہو، مثلا بغیر وضو کے لوگوں کو دکھاوے کی نمازیں پڑھ کے دکھانا اور لوگوں کے سامنے روزہ رکھنا، اور جب اکیلا ہو تو بیچ میں کھا لینا، یہ ظاہر کرنا کہ میں روزے سے ہوں،
تو اس کا بہت سخت گناہ ہے۔ پھر اس میں دیکھیں ایک صورت یہ ہے کہ عبادت بھی مقصود ہو اور اس کے ساتھ ہی اس میں ریا کی آمیزش بھی ہو، دونوں چیزیں ساتھ دیں۔ اس کے 3 درجے امام صاحب فرماتے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مقصود محض عبادت ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اگر تنہا ہوتا تب بھی نماز پڑھتا، جیسے لوگوں کی موجودگی میں پڑھ رہا ہے، مگر چونکہ دوسرے نے نماز پڑھتے ہوئے اس کو دیکھا اس لیے طبیعت اس کی خوش ہو گئی، نماز کا پڑھنا اس کو گراں معلوم نہیں ہوا۔ بس اگر اتنی ہی بات ہے تب تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرما لیں گے، اس پر ثواب بھی ملے گا۔ باقی دوسری بات یہ کہ ریا کی دکھاوے کی سزا بھی دے یا اس کی وجہ سے عبادت کے اجر و ثواب میں کمی فرمائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت کا قصد مغلوب اور دکھاوے کا خیال غالب ہو، یعنی یہ حالت ہے کہ جتنی عبادات لوگوں کی موجودگی میں کرتا ہے، تنہائی اور خلوت کی حالت میں اتنی عبادت ہرگز نہیں کرتا۔ پس یہ عبادت جس کی ریاکاری کی یہ حالت ہو کسی طرح بھی قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس میں عبادت کا بھی اگرچہ ذرا سا قصد اور ارادہ شامل ہے مگر وہ اتنا مغلوب ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، لہٰذا اس کو صریح ریاکاری سمجھا جائے گا اور ایسی عبادت پر سخت عذاب کا اندیشہ ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ عبادت اور ریا دونوں مساوی اور برابر ہیں، مثلاً عبادت سے جس قدر اطاعت خداوندی مقصود ہو اسی قدر لوگوں کو دکھانا بھی مقصود ہو۔ یہ ایسی حالت ہے جس میں نفع اور نقصان چونکہ برابر ہے، اس لیے ممکن ہے کہ اس پر نہ عذاب ہوگا اور نہ ثواب ملے گا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شرکت سے بے نیاز میری ذات ہے، لہٰذا کچھ عجب نہیں کہ اس صورت میں بھی نقصان کو نفع پر ترجیح دے کر عبادت کو باطل کہہ دیا جائے۔ پس غیب کی خبر تو اللہ کو ہے، ایسے شخص سے کیا معاملہ، مگر بظاہر بہرحال یہ حالت گناہ سے خالی معلوم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں ریائے جلی اور خفی اور اخفا اور اشد خفا۔ ریا کبھی تو جلی اور ظاہری ہوتی ہے، چھپی ہوئی، اور کبھی ظاہر۔ مثلاً یہ حالت کہ تنہائی میں ایسی عبادت نہیں ہوتی جیسے لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، اور کبھی خفی اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی شخص تہجد پڑھتا ہے تو ہمیشہ ہے، مگر جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کے سامنے تہجد کے لیے اس کا نشاط مسرت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بس یہ بھی ریا، مگر پہلے کی نسبت اس میں خفا یعنی کہ پوشیدگی ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدگی یہ ریا ہے کہ کسی کے موجود ہونے سے نشاط میں بھی زیادتی نہ ہو، ایسی انشراح دل میں نہ ہو کہ دوسرا دیکھ کے مجھے نیک سمجھے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ خفی ریا یہ ہے، پوشیدہ ریا یہ کہ اطلاع کہ انسان اس چیز کا آرزو مند ہو کہ کاش لوگ میری تعریف کریں، مجھے سے سلام کریں، مصافحہ کریں، عزت دیں، اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ کچھ برائی کر بیٹھتا ہے تو اس کو تعجب محسوس ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے کہ میں تو تعریف کے قابل تھا تو مجھے کیوں روکا ٹوکا۔ یاد رکھیں کہ یہ بھی ریا ہے، کیونکہ ان خیالات اور آرزوؤں سے معلوم ہوا کہ لوگوں پر اپنی عبادت کا احسان رکھنا، اگرچہ لوگوں سے اس نے اپنی ریا کو چھپا رکھا ہے مگر اس کا اتنا ضرور اثر ہے کہ احترام کی خواہش ہے۔ اس قسم کی ریا بھی جن سے صدیقین ہی خالی ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ میں داخل ہیں، اور اعمال حبط یعنی کہ ساقط ہونے والے ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ اگر اس عبادت پر لوگوں کے مطلع ہو جانے سے خوشی اس بنا پر ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے نیک عمل، عمدہ کام کروائے اور ہماری کسی گناہ پر کسی کو مطلع نہیں ہونے دیا، محض اپنے فضل سے شان ستاری کا ظہور فرمایا، اگرچہ اس میں گناہ دونوں میں سے کسی ایک کا اظہار بھی نہیں چاہتا تھا، مگر الحمدللہ لوگ اس کے اچھے کام سے آشنا ہوئے اور برے کام سے مطلع نہیں ہوئے۔ گمنامی کا دینی فائدہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امراء سے خطاب ہوگا کہ کیوں صاحبو، کیا ہم نے تمہارے لیے عزت نہیں رکھی تھی؟ کیا لوگ تمہیں سلام میں ابتدا نہیں کرتے تھے؟ کیا تمہاری ضرورتیں دوسروں کی بنسبت جلد دور نہیں ہو جاتی تھیں؟
بس چونکہ تم اپنے اعمال کا بدلہ دنیا میں لے چکے، لہذا یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش اور آشکار ہونے پر رنجیدہ ہونے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ عام طور پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کے باعث ہو کہ وہ گناہ کے چھپانے کو پسند اور اظہار کو ناپسند فرماتا ہے، اور یا اپنے اوپر سے تکلیف دور کرنے کے سبب سے اور گناہ کے ظاہر ہونے پر لوگوں کے اندر ان کو برائیوں کا موقع ملتا ہے، اسے صدمہ ہوگا، اور یہ صدمہ اختیاری نہیں بلکہ طبیعت کے اندر موجود ہوتا ہے، اور یا اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ظاہر ہونے پہ خوش ہونے کی وجہ سے ہو، بہرحال کسی نیت سے بھی کیوں نہ ہو، گناہوں کے مخفی رہنے پہ خوش ہونا حرام نہیں ہے، البتہ عبادات پہ اس نیت سے خوش ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے، متقی عابد سمجھیں گے، بے شک حرام ہے، کیونکہ یہ خوش ہونا گویا عبادت کی اجرت لینا، مخلوق کی مداح کو اپنی اطاعت پر معاوضہ بنانا ناجائز ہے۔ اور نماز کی عبادات بھی جو عبادات میں بھی اور کسی بھی چیز پہ تھوڑا سا اس کا خلاصے کو دیکھ لیں، کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں اگر ریا والی ہے، ہمارا علم، ہمارا رہن سہن کا طریقہ اور دکھاوا، جیسے اب آج کے دور کی اگر بات ہو تو لوگ فوراً کوئی بھی چیز ہو، سیلفی ہو، گھر کی بات ہو، فوراً اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ۔ پہلے ڈھکا چھپا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اتنی نمائش نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے آج زندگیوں میں برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ نمائش کا شوق ہے، فوراً دوسرے کو بتانے کے لیے انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے برکتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ریاکاری سے، نمائش سے، دھوکے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔